بعض نیتا تو حساب کر کے بتاتے ہیں کہ اتنا جلسہ اس علاقے میں، اتنے جلسے ہوئے، اتنے جلسے میں اتنے پیسے سے 3 کروڑ روپیہ پورے ضلع میں خرچ ہو گئے۔ 3 کروڑ روپیہ کہیں لگاتے تو مدرسہ بن جاتا، 3 کروڑ لگاتے تو اسکول بن جاتا، یونیورسٹی بن جاتی۔ اللہ کے بندے کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کم از کم 300 میچ ہوتے ہیں پورے علاقے میں، ان میچ کے پیسوں کو اگر یونیورسٹی میں لگا دو تو یونیورسٹی چمک جائے۔ ابھی مکھیا سرپنچ کا الیکشن ہونا ہے، اب دیکھیے گا مکھیا لوگوں کا پیسہ کتنا نکلتا ہے۔ جو مکھیا بننا چاہتا ہے 3-4 کینڈیڈیٹ ہر پنچایت سے ہوں گے، سمیتی صاحب ہوں گے، 3-4 سمیتی وہ ہوں گے، موجودہ مکھیا ان کے ٹکر کے 2-4 اور کھڑے ہوں گے، سمیتی جو موجودہ ہے وہ 2-4 جو کھڑے ہوں گے وہ۔ اب یہ سب مل کر کے کہیں گے نوجوانوں کراؤ میچ، ہم تم کو 10-10 20-20 ہزار روپیہ دیں۔ اور مدرسہ کے لیے مانگا جائے تو تمام لوگ غائب ہیں۔ کرتے ہیں آپ، لیکن جو میچ میں دیتے ہیں اس سے زیادہ یہاں دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ میچ آپ کے بچوں کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے۔ یہ راتوں کو میچ کھیلنے کا سسٹم ہمارے نیتاؤں نے بنایا ہے، ان بچوں کو گمراہ کیا ہے۔ ان بچوں نے رات کو میچ کھیل کر اپنی زندگی کو تباہ کی ہے۔ ان کے رات کے میچ کو ڈے نائٹ میچ تو الگ ہے، ایک نائٹ میچ شارٹ باؤنڈری، یہ میچ کھیل کر کے ہمارے علاقے کے بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ان کو پیسے کون دے رہے ہیں؟ ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں؟ نیتا جی، وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا علاقہ تو ایسا ہے، ناچ کرانے کے لیے بھی نیتا جی سپورٹ کرتے ہیں۔ ناچ میں پیسہ وہ دیں گے، کرکٹ میں پیسہ وہ دیں گے، شارٹ باؤنڈری میں پیسہ وہ دیں گے، دنیا کے ہر برے کام کے لیے قوالی کرنے کے لیے، مقابلہ قوالی کرانے کے لیے نیتا جی ساتھ دیتے ہیں۔ علاقے میں مقابلہ قوالی، مرد اور عورت دونوں آ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، اشعار اشعار پڑھتے ہیں، گانا گاتے ہیں۔ علاقے کے نوجوان اور نیتا اپنے پیسے ان پر لٹاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ آپ اور ہمارے لیے جب مدرسے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مدرسے ہماری زندگی بنانے کے لیے ہیں۔ مدرسہ عطا اللہ شاہ بخاری چلہنی کی زندگی بنانے کے لیے، سعید پور کی زندگی بنانے کے لیے، پورے علاقے کی زندگی بنانے کے لیے قائم ہوا ہے۔ یہاں رات و دن شب و روز محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، جافشانی کر رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے رات دن محنت کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو امام ملے، تاکہ آپ کو خطیب ملے، تاکہ آپ کو مقرر ملے، تاکہ آپ کے علاقے کی سدھار کی فکر کرنے والے بنیں، جگہ جگہ مکتب کھولیں، مکاتب کھولیں، مدارس کھولیں اور مساجد کو سنبھالیں۔ میرے بھائیوں، یہاں سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک جا کر دین کا پیغام پہنچانے والے بنیں اور حق کی آواز بلند کرنے والے بنیں۔ یہ ان مدارس کا کردار ہے، لیکن ہم نے ان مدارس کی طرف دھیان دینا چھوڑا۔ ابھی تک وہی پرانا سسٹم ہے کہ دھان وصولی کرنے آؤ گے تو دھان دیں گے۔ ہاں، نیتا جی ایم ایل اے صاحب کھڑے ہونے والے، ایم ایل اے صاحب جیتنے والے ہیں تو ہمارے مالداروں کے پیسے 50,000 1 لاکھ چپکے چپکے پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے طرف سے ہدیہ ہے آپ کو، ان کو دے رہے ہیں، لیکن مدارس چل رہے ہیں تو ابھی تک کیا پیسے والوں کا کہنا ہے، ارے بھائی دھان وصولی کرنے کے لیے آپ کا آدمی نہیں پہنچا، آپ کا سفیر نہیں ہے کیا؟ ارے بابا، چلہنی مدرسے کے پاس سے آپ بار بار گزرتے ہیں، موٹر سائیکل لے کر، 4 چکا لے کر، سائیکل لے کر آپ گزرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے دھان کی بوری کو اپنی گاڑی میں لیں اور چلہنی مدرسہ کے گیٹ کے پاس آ کر کہیں حضرت معتمم صاحب کہاں ہیں، آپ کے مدرسے میں یہ دھان میں دینا چاہتا ہوں، سفیر صاحب کب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، گھر میں رکھے رکھے کہیں چوہا نہ کھا لے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ مدرسے میں پہنچا دوں گا۔ خدا کی قسم چلہنی والوں، یہ جذبہ پیدا کرو دنیا کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ یہ علاقہ بغداد بنے گا، یہ علاقہ سمرقند بنے گا، یہ علاقہ بخارا بنے گا۔ اللہ نے آپ کو مسلمانوں کی تعداد کی دولت سے نوازا ہے، ان تعداد
کا خیال کرتے ہوئے، ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت زیادہ سیاست کے پیچھے مت پڑھو، بلکہ ان باتوں کی طرف پڑھو کہ ایک ایک گاؤں میں مدرسہ قائم ہو جائے، ہر گاؤں کی ہر مسجد میں مکتب قائم ہو جائے، علماء پیدا ہوں، صلحاء پیدا ہوں۔ سیاست سے منع نہیں کرتا ہوں، وہ بھی کیجئے، وہ بھی کرنا ضروری ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری طبیعت زیادہ چلتی ہے، اس میں طبیعت زیادہ چلتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا تھا میں بتاؤں آپ کو؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ شاعر ہی بنو یار۔ کیوں؟ شاعر کی آپ قدر بہت کرتے ہیں جوان لوگ، ان کے قدموں میں پیسے ڈالتے ہیں، اور حضرت مولانا اشفاق صاحب جیسے اتنا بہترین، اس عمر میں بھی اتنا بہترین ناظم جلسہ اور اتنی اچھی نظامت کرنے والے اردو بول رہے ہیں تو جیسے لگتا ہے لبوں سے پھول جھر رہے ہیں۔ خالی نیتا ہی لوگ اردو نہیں بولتے ہیں، آپ نے اردو کو پہچانا کہاں ہے؟ ابھی مداریوں کے پیچھے مت پڑو، اصلی اردو والے یہ ہیں۔ اس اردو والے کو آپ نے کیا دیا؟ کبھی کوئی حوصلہ کرے گا کہ مجھے بھی ناظم انجمن بننا ہے، مجھے بھی ناظم جلسہ بننا ہے؟ اللہ معاف کرے، میری باتیں تنقیدی ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا، ہم نے ادھر کبھی دھیان نہیں دیا۔ تو اس لیے ہمارے بچے کیا سمجھیں گے؟ شاعر بن جاؤ تاکہ پیسے قدموں میں دیں۔ نیتا بنو، نیتا بنو گے تو گاڑی کے آگے پیچھے پورے گاؤں والے کھڑے ہو جائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند سے عالم آئے تو آگے پیچھے کرنے والا آدمی نہیں ملتا ہے، نیتا جی آ جائے کوئی آخر، تب دیکھیے آگے پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ذوق کا پتہ چلتا ہے اس سے۔ یہ پورا علاقہ کہتے ہیں ہندوستان کا ہر آدمی ڈاکٹر ہے، میں کہتا ہوں سیمانچل کا ہر آدمی نیتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا بڑا نیتا پیدا ہوا ہے کہ کیا جمعیت، کیا جماعت، کیا امیر اور کیا عمارت، کوئی چیز نہیں، بس ہم سب کوئی اپنا اپنا راجہ ہے۔ ہر یہ کتنا سمجھدار ہے اس علاقے کا، ماشاءاللہ، کہ ان کی سمجھداری کو داد دینی پڑتی ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا ذوق زیادہ ہے، اتنا ذوق پیدا کر لیا۔ جن چیزوں میں ذوق ہمارا ہونا چاہیے وہاں ہم فیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ آپ، ہمارے پرانے زمانے کے بزرگ لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو محسوس کرتے ہیں کہ صحیح معنی میں پہلے زمانے میں جو بات تھی وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو ہم لوگوں کو بھی اللہ معاف کرے، اسٹیج پہ چڑھنے کے بعد بیان کرتے ہوئے اب تھوڑا سا جھجک محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بولوں، اور کیا یہاں سے مدرسہ جاتے جاتے نہ جانے کون گھیرے گا اور کہے گا مولوی صاحب آپ نے کیا بول دیا۔ اللہ معاف فرما دے، ہمارا ذوق چونکہ خراب ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، ہم ابھی زیادہ بھٹکنے کے راستے پر نہیں پہنچے ہیں، اس لیے اس راستے سے واپس آئیے، اپنے علماء کی قدر کیجئے، حفاظ کرام کی قدر کیجئے، بزرگان دین کی قدر کیجئے۔ بزرگان دین آئے تو ان سے سلام کیجئے، مصافحہ کیجئے، ان کی برکتیں حاصل کیجئے، ان کی باتوں کو سنیے، ان کو اپنی مساجد میں لے جائیے، ان سے بیان کروائیے، اور بزرگان دین جو ہیں ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوئیے اور اپنی زندگی ان کے حوالے کیجئے، ان سے سبق لے کر زندگی گزاریے، اور وظائف اوراد کی پابندی کیجئے، نماز روزے کی پابندی کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ ہماری زندگی بن جائے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ ابدی اور سرمدی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں ہماری اصل کام آنے والی یہ چیز ہے، اس کے طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، اپنے اندر ذوق ہونا بری بات نہیں ہے، آپ کو شعر بھی اچھا لگنا چاہیے، لیکن آپ کو اس سے زیادہ مقررین کی خطابت و تقریر اچھی لگنی چاہیے کہ کچھ مل جائے ہمیں سننے کو، کچھ نصیحت مل جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ میرے معزز بزرگوں، دوستو، ان مدارس اسلامیہ کو ہم اور آپ زندہ رکھنے کی، تابندہ رکھنے کی اور خوب چمکتا ہوا رکھنے کی فکر کریں۔ گاؤں والے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ چلہنی گاؤں کا ہر گھر یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ اس مدرسے کو ہم برابر چندہ دیں۔ مدرسے کو چندہ دینے کا ایک سسٹم بنائیے۔ دنیا کے اندر ہر کام میں آپ کا سسٹم ہے، آپ اس کو بھی کرنے کے لیے اب سسٹم بنائیے، اور وہ پرانے زمانے والا
सिस्टम अब बंद कीजिए कि सफीर आएगा तभी चंदा देंगे। इसको खत्म कीजिए, सीना चौड़ा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, ख्यालात को बुलंद कीजिए। अब अपने तौर पर मदरसा पहुंचिए, मदरसे की खैरियत मालूम कीजिए, मदरसे के बच्चों के लिए खाना मौजूद है कि नहीं है, मदरसे के बच्चों के लिए सालन का इंतजाम है कि नहीं है, सोने के लिए बिस्तर का सही इंतजाम है कि नहीं है। आपको खर्च करने का बेहतरीन मसरफ मिला है मदरसा। अब तो आजकल फकीर फुकरा बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मिलते भी हैं तो ना मालूम ऐसे भी फुकरा मिलते हैं जो जाकर के अपना कमाया हुआ पैसा, भीख मांगा हुआ पैसा से वो दूसरों को सूद पर देते हैं। ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है। अब तो सरकार दे रही है, तरह तरह की स्कीमें बन गई हैं। अब आपको आयुष्मान कार्ड बना दे और 5 लाख रुपए का आप जाकर के इलाज कराइए। अब किसी बीमार के लिए चंदा करने की क्या जरूरत है? अब तो सरकार दे रही है कि लाओ हॉस्पिटल में, अगर 30,000 का खर्चा है तो 5,000 में काम हो जाता है। मेरे भाइयों, मैं कोई सियासी बयान करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों के लिए तो बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन मदारिस के लिए नहीं है। हुकूमतों की नीयतें खराब हैं, हुक्मरानों की नीयतें खराब हैं। ये चाहते हैं कि मदरसों पर बिल्डोजर चले, ये चाहते हैं कि मदरसों की चार दीवारी को तोड़ दी जाए, उनकी बिल्डिंगों को तोड़ दी जाए। मदरसे में पढ़ने वालों के लिए वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले के बारे में वो रोजाना मीडिया में देते हैं कि ये लोग दहशतगर्द बन गए। मदरसे में पढ़ने वाला जब सुबह उठता है तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह उठता है तो उनके वास्ता सिखाते हैं, कहो अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिनके हाथ से तमाम मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया के लोग महफूज रहें। मुसलमान मोमिन वो है जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से, उसके सितम से, उसकी परेशानियों से महफूज रहे। मेरे भाइयों, हमारे मदरसों में तो सुबह शाम ये पढ़ाया जाता है। मदरसे में पढ़ाया जाता है कि चिल्हनी गांव के लोगों, अगर तुम पेट भरकर सोते हो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, और तुम्हारा पड़ोसी चाहे वो चमार हो, चाहे वो डोम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तुम्हारा पड़ोस में जो भी रहता हो, अगर वो भूखा सो गया है, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। तहज्जुद पढ़ते होगे, रोजा रखते होगे, नमाजें पढ़ते होगे, चाश पढ़ते होगे, इशराक पढ़ते होगे, तबलीगी जमात में जाते होगे, सब कुछ होगा, लेकिन सही माने में तुम्हारा ईमान नहीं होगा मजबूत जब तक तुम्हारा पड़ोसी पेट भरकर न सोए।